اور سر میرا دوسرا سوال ہے چھوٹا سا کہ جو کوئی بھی جو ہے نا سر حکومت چاہتا ہے نا تو وہ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا سر کرتے ہیں نا. تو سر جو یہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے جو بقول آپ کے خلافت غصب کیے تو کیا ان لوگوں نے سر تو اپنے بیٹوں کو بھی نامزد نہیں کیا تھا نا خلافت کے لیے؟ تو کیا انہوں نے دنیاوی طور پر کچھ فائدے لیے تھے؟ تو دیکھیں جب ابو بکر تو اس کا یہ ہے کہ اس کو خلیفہ نے کر دیا نا، اس کی کام ختم کر دیا جی سر. عمر صاحب نے. اگر وہ کر بھی لیتا نا، اس کا بیٹے کی اس حیثیت نہیں تھی کہ اس کو کوئی خلیفہ بننے دے دے، کیونکہ اس کو خود پتہ تھا کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ حکومت کرے. عمر کا بھی یہی تھا. عمر کو بخوبی پتہ تھا کہ یہاں پر جو لوگ خلافت کے مدعی ہیں اس کا بیٹا، وہ دیکھیں اس کی عمر کی اپنی، وہ اس کا بیٹا جو تھا پہلی بات شرابی تھا، عبداللہ ابن عمر، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی وہ بہایت ہی نکما آدمی تھا. اس کے باپ نے اس سے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہنا، 3 دفعہ اس نے کوشش کی طلاق، اس سے طلاق نہیں ہو سکا، ہر دفعہ طلاق غلط دے رہا. تو اس کے باپ نے بھی اس کو ڈانٹا کہ تو اتنا نکما ہے، تو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، یہ عمر جو کافی تیز آدمی تھا، سیاسی آدمی تھا، اس کو پتہ تھا کہ اس کا بیٹا کچھ نہیں کر سکا، یہ خلافت کی مال نہیں ہے، بادشاہت کی مال نہیں ہے، اس کو پتہ تھا. اور اس کو پتہ تھا کہ ابھی صحابہ میں ایسے بہت سارے افراد ہیں جو وہ خلافت چاہتے ہیں. طلحہ ہے، زبیر ہے، یہ شجاع لوگ ہیں، یہ دلیر لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، قریش کے آدمی. بالکل زبیر جو ہے وہ اتنا پہلوان ہے مثلا. اور بھائی دوسرے لوگ ہیں تو وہ اس طرح نہیں، وہ ان کو پتہ بھی تھا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم ایسے جونیئر آدمی کو، مثلا ابو بکر اپنے بیٹے کو لاتا ہے جو اس کا کوئی کارنامہ ہی کچھ بھی نہیں، وہ ایک لڑکا ہے بیوقوف سا، کہہ دو کہ لوگ اس سے بیعت کرو، تو اس کو پتہ تھا کہ لوگ دیکھیں گے کیا تماشا ہے. کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتا نا، تو اس کو پتہ تھا ان باتوں کا. تو اسی لیے اس نے عمر کو خلیفہ بنایا. عمر کو بخوبی پتہ تھا کہ لوگ جو ہیں امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف جائیں گے، ان کے مقابلے کا کوئی آدمی نہیں ہے. تو اس نے کہا، تو اس نے کیا کیا، اس کے اپنے بیٹے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ کوئی اس کو مان لے خلیفہ کے طور پر. تو اس نے 6 کمیٹی بنا دی، 6 رکنی کمیٹی بنا دی، اور اس میں سٹرکچر ایسے بنا دیا کہ اس میں عثمان ہی بنے گا، ٹھیک ہے نا. عثمان ہی بنے گا خلیفہ بن جائے گا. اس نے ایسا اس کا ارکان ایسے بنا دیا. تو یہ ان کی سیاسی حکمت عملی تھی کہ وہ ایسا کام نہیں کر سکتے تھے کہ اس کام کی وجہ سے خلافت دوبارہ امام علی علیہ السلام کے پاس چلے، امیر المومنین علیہ السلام کے پاس چلے. ان کے لیے سیاسی خودکشی ہوتا اگر ابو بکر اپنے بیٹے کو بناتا یا عمر اپنے بیٹے کو بناتا. ان کو پتا تھا کہ یہ حکومت ان کو نہیں مل سکتی، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے پہلوان موجود ہیں جو اس بات کو نہیں مانیں گے کہ ایک بچے کو حکومت ملے، اور یہاں پہ بہت سارے جو کارنامے والے آدمی ان کو نہ ملے. تو سب سے اگر اس طرح کی بات آتی تو لوگ امام علی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان سے بیعت کرتے ہیں. تو اس کو روکنا بڑا ضروری تھا ان لوگوں کے لیے. تو اس لیے ان لوگوں نے ایسا حکمت عملی بنایا تھا. تو سر دنیاوی طور پر بھی تو کچھ نہیں لیا تھا نا، کہ اور لیا تھا؟ کیوں نہیں لیا تھا؟ یعنی مال بنانا اس طرح کچھ سر بہت لیا تھا. اوکے سر، بس میرے عمر نے بہت پیسے اٹھائے تھے. عثمان کی تو قتل اسی ہوئے نا، عثمان کا قتل اسی لیے ہوا کہ اس نے پیسے وہ چوری کیے. عثمان کو کس لیے قتل کیا تھا؟ ہیرا پیری کی وجہ سے. عمر کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میرا تقریر آپ دیکھ لیں کہ عمر نے کتنا امیر بن چکا تھا مرنے سے پہلے. جہاں تک ابو بکر کا تعلق ہے، اس کے زمانے میں ثروت اتنا زیادہ نہیں تھا، فتوحات اتنے وسیع نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس پیسے کافی سارے آئے تھے. لیکن وہ اس کی حکومت ہی 1.5 سال کی تھی نا، 1.5 سال کی تھی. تھینک یو سر. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف